میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سیریز میں ہر کسی سے پوچھوں کہ جب تک چینج آئے گا تو آئے گا، لیکن الیکشنز اور ڈیموکریسی وہ ہے جو ہمارے پاس چلتی رہتی ہے۔ سید مزمل کس کو ووٹ کریں گے اگلے الیکشن میں، اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ نہیں، میں نے ہمیشہ سے بائیک آؤٹ کرنے کی بات کی ہے، اور یہ اس کو لوگ بہت غصہ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ایک شہری ہو کے آپ ووٹ نہیں دیں گے کسی کو، تو آپ کی رائے شامل نہیں ہوگی ریاست کے اندر، تو آپ نے انڈرمائن کر دیا کسی اور کو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب پولنگ بوتھ کے باہر بندوق والا کھڑا ہوا تو میں پاگل نہیں ہوں کہ اپنی انرجی ضائع کر کے ووٹ دینے کے لیے جاؤں، کیونکہ میں اتنا ڈیلوژنل نہیں ہوں کہ اندر جو فیصلہ ہو رہا ہے مجھے لگے کہ وہ فیصلہ میں کر رہا ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اور جہاں تک پارٹیز ہیں تو وہ یہی بات ہے، وہ کافکا نے کہا تھا نا کہ ایک پاگل ہوتا ہے، دو پاگل ہوتے ہیں، 10,000 پاگل ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے کریٹیکل لوگ جو ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک کانگریگیشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے، ہزاروں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں، عمران خان کو، تو اس پارٹی کے اندر فیاض چوہان بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ ہندوؤں کے خلاف بات کرتا ہے، مائنورٹیز کو ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، خواتین کو ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی بات کروں تو قادر پٹیل بھی ہے جو کہ ایڈلٹ جوکس مارتا ہے مراد سعید کو اور لوگوں کو۔ نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہوں تو اس میں رانا ثناء اللہ بھی ہے جو جنگویوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا پنجاب میں طالبان ہوتے ہی نہیں، تو میں کیسے کسی پارٹی کی طرف جاؤں، اس کو ڈیفینڈ کروں؟ پارٹیز کو مجھے ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ایک شہری مجھے معلوم ہے کہ سوشل کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کانٹریکٹ میں نے ریاست سے کیا، کچھ اس نے میرے سے کیا، تو صرف اس کانٹریکٹ کی حفاظت پہ میری انرجیز ایکسپینڈ ہونی چاہیے، نہ کہ اس بات پہ کہ میں نے کس کے آئیڈیاز کو سپورٹ کرنا ہے اور کس پہ ایمان لے کے آنا ہے، چاہے وہ عمران خان کا مذہب ہے یا کوئی اور مذہب ہے، تو وہ تو ریلیجن بن چکا ہے اس ٹائم کے اوپر۔ تو یہی بات ہے کہ میرے اندر اتنی اوڈیسٹی نہیں ہے کہ میں پوری پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ جاؤں۔ کچھ انڈیویجولز ہیں جن کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن پارٹیز کی میں نہیں کرتا۔ علی بھائی، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، زرداری صاحب، اور میں چاہوں گا آپ اس پہ دو ٹوک رائے اگر دیں، کیونکہ آپ دو ٹوک رائے دیتے ہیں، اس وقت آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے سب سے اچھا سیاستدان اور ہمارے مسائل کا حل کون ہے؟ آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کو دیکھنے والے کسے ووٹ دیں؟ میں تو کہوں گا کہ سراج الحق صاحب کو لایا جائے فرنٹ پہ۔ اللہ خیر۔ ہاں، ان کو بھی ایک چانس دیا جائے۔ دیکھیں نا، ان کے ظاہر اور باطن کے اندر کوئی سمجھ لیں تضاد موجود نہیں ہے، اور ایک سادہ زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ پھر جماعت اسلامی کے اندر کمپیٹنٹ لوگ بھی موجود ہیں جو واقعی میرٹ کی بنیاد کے اوپر آتے ہیں، تو انہیں بھی ایک موقع دینا چاہیے۔ پھر سب سے بڑھ کر ہماری سپریم کورٹ جو کسی کو صادق اور امین کہتی ہے، کسی کو نہیں کہتی ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے اس وقت تو سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہا تھا کہ اگر وہ واقعی والا صادق اور امین والا وہ قانون لاگو کیا جائے تو صرف سراج الحق صاحب بچیں گے۔ یہ تو انہوں نے خود بھی مانا تھا، تو میرا خیال ہے انہیں موقع دیا جائے۔ لیکن علی بھائی، یہ پریکٹیکل تو نہیں ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں پوری قوم اس پر متحد نہیں ہو سکتی، تو میں پریکٹیکلی تو میرے خیال ہے قوم کو اب سوچنا چاہیے نا یار، ساروں کو آپ دیکھ چکے ہیں نا، تو ان کو بھی موقع دیں نا۔ جس طرح پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم ان پارٹیوں کو اتنے عرصے سے دیکھ رہے تھے، تو یار اب ان کو بھی، جماعت اسلامی کو بھی موقع دیں نا۔ علی بھائی، اگر آپ یہ بتانا چاہیں، آپ ویسے کس کو ووٹ کریں گے اگر آپ بتانا چاہیں؟ میں نے تو جماعت اسلامی کو ووٹ کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ میں کم از کم یہ وہ ووٹ ہے میں اللہ کی بارگاہ میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں۔ الیکشنز جب بھی ہوں، اس سال ہوں، اگلے سال ہوں، آپ خود کس کو ووٹ دیں گے اگر آپ دیں؟ اور آپ کے خیال میں پاکستانی عوام کو جو سوچتے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ میں اصول کی بات ہی کر سکتا ہوں، سیاست آئیڈیلزم کا نام نہیں ہے، اور اس میں اس طرح کے آئیڈیل بنانے بھی نہیں چاہیے۔ جب بھی انتخابات ہوں آپ چند چیزیں دیکھیں، اور وہ چند چیزیں جس کے ہاں زیادہ پائی جائیں، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پیغمبر کھڑے ہوں گے یا کوئی ابو بکر و عمر جیسے لوگ کھڑے ہوں گے، یہی سیاستدان ہوں گے جو ہمارے سامنے ہیں۔ 2 دن میں کوئی نئی قوت وجود میں نہیں آ جائے گی۔ تو جب یہ سامنے آئے تو دیکھنا چاہیے کہ پہلے تو وہ 4 چیزیں جو میں نے عرض کیا ہے، یعنی قانون کی حکمرانی، بنیادی حقوق، جمہوریت اور قوموں کا حق خود ارادی، یہ میرے نزدیک 4 ارکان ہیں جدید سیاست اور جدید ریاست کے۔ ان کے بارے میں کس کا ریکارڈ بہتر ہے، پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ ان میں سیرت اور کردار کے لحاظ سے کون لوگ نسبتاً اچھے ہیں، اور جو جماعت بھی اپنی کوئی ٹیم سامنے لا رہی ہے بحیثیت مجموعی وہ ٹیم کیسی ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی کے پاس کوئی پروگرام بھی ہے یا محض نعرے، محض باتیں، محض دشنام، محض سب و شتم ہی ہے۔
تو یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے ہاں زیادہ ہے، اور پھر تقابل میں جس کے بارے میں اطمینان ہو جائے اس کو ووٹ دے دینا چاہیے. الیکشنز یا اگست میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، بے شک اس وقت نہ بھی ہو، مدت اسمبلی اپنی پوری کرے، تو پرویز بھوت بھائی صاحب کسے ووٹ کریں گے؟ اگر آپ بتانا چاہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ آپ کا نتیجہ فکر سمجھ سکیں، اور جو لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ کہاں بہتری کے لیے ووٹ دیا جا سکتا ہے وہ آپ کی بات سنیں. بھائی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس کو میں ووٹ نہیں دوں گا. بتا دیں. میں عمران خان کو تو کسی صورت نہیں دوں گا، فضل الرحمان کو نہیں دوں گا. اب آگے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رہ گئی. پیپلز پارٹی بھی ہے، کیا پتا عوامی ورکرز پارٹی کا کوئی یہاں نمائندہ کھڑا ہو جائے، تو میں تو اس AWP کو دوں گا. مگر خیر وہ تو ایک بالکل سائیڈ کی پارٹی ہے، مانتا ہوں. بس یہ دو ہیں جن کو میں کسی صورت کسی حال میں ووٹ نہیں دوں گا. پرویز صاحب، ہم نے اس پورے ایک گھنٹے اور چند منٹ میں کوشش کی. ہاں، اور TLP کو نہیں دوں گا. میں نے یہ نہیں بتایا، TLP کو بھی نہیں دوں گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے YouTube یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گی.